वो बच्चों की माँ नीम पागल पड़ी है। सुबह हम 6 बजे उसको हॉस्पिटल से डॉक्टर इकराम के हॉस्पिटल से लेके आए हैं घर। वो बोलने की हालत में नहीं है। हर आधे घंटे बाद उसको तसल्लियां दे रहे हैं, वो भी उधर रूम में बैठ के रो रहा है। क्या करना है? जिस टाइम कॉल होती है ना, हम इसीलिए कॉल बार बार करते हैं उसको, मैं कर लूँ, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, इसीलिए करते हैं उसको तसल्ली दें। बस एक ही बात है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। यही बात है, उसके मुंह में सिर्फ यही बात चल रही है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, आपने वाकया तो जान लिया कि 5 बच्चे एक लम्हे में मौत के घाट उतर गए। नहीं समझ आई किसका कितना कसूर था। वालदा साहबा उनको छोड़ के गई और वापस आई तो पता चला कि उनके जो लाल थे, जो बच्चे थे, वो दुनिया से जा चुके हैं। मेरे साथ उनके मामू मौजूद हैं और दूसरी जानब भी बच्चों के मामू हैं, और ये वो गांव है जहां पे बच्चों की वालदा साहबा के वालदैन रहते हैं और उनकी वालदा भी अब इधर ही है। इनसे जानेंगे कि इनको कब पता चला और जो बच्चों के वालिद साहब हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। एक तो ये बताइएगा कि ये गुजरात का गांव कौन सा है? गुजरात का गांव लंबोड़ है। लंबोड़। तो आप बच्चों के मामू हैं जी। गुजरात में रहते थे और ये कुछ ही फासले पे ये गांव है। जी जी। 2, 4, 5, 6 किलोमीटर कितने? 12 किलोमीटर है। आपको कब पता चला? आपकी बहन ने किस तरह फोन किया या किसी हमसाये ने किया, और आप फिर कैसे पहुंचे? हमारी बहन ने कॉल की थी छोटे को। अच्छा। कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है, आप जल्दी से जल्दी मुझे पहुंचे। वो क्या बताया कि क्या हादसा हो गया है? हादसा बताया उन्होंने, ये था कि कमरे में सोए हुए थे, कोले जलाए हुए थे, उनकी गैस जो है ना वो कमरे में बन गई। कमरा बच्चों ने अंदर से लॉक किया हुआ था। तो इस तरह हम लेबॉर्ट्री गए हुए थे। दूसरी सिस्टर, उनकी बड़ी सिस्टर जो है ना, वो आई हुई थी सियालकोट से, उसको शुगर की वो मरीज़ा है। वो अवामी लैब है कोई चिल्ड्रन पार्क के नज़दीक, उधर गुजरात में प्राइवेट लैब, यानी कि जो एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, एक प्राइवेट होता है, वो शाम तक भी खुलता है। कुछ लोगों ने कहा जी सरकारी हॉस्पिटल तो 2, 3, 4, 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ये लैब में टेस्ट के लिए अपनी बड़ी बहन को लेके गई हुए थे। वो टेस्ट के लिए टेस्ट हो गए थे, उन्होंने टाइम दिया हुआ था कल या परसों आके ले जाना टेस्ट। अभी रिपोर्ट लेने गए थे। वो उधर से 4 किलोमीटर का फासला कर लो, घर से 4 किलोमीटर का फासला, आधा घंटा बाजार से होके जाना पड़ता है। वो आधा घंटा लगा होगा या पौना घंटा लग गया होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में टाइम उनका 1 घंटा या सवा घंटा लग गया है जाने आने में। इसी दौरान में वो कोले बच्चों ने जलाए थे अंदर, वो गैस बन गई है, तो ये हादसा हो गया। ये आपकी सिस्टर आपसे बड़ी हैं, छोटी? नहीं, छोटी है। छोटी हैं। तो जो बच्चों के वालिद हैं शफीक साहब, उनकी क्या पोजीशन है? वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्या वजह है? असल में वो मलेशिया में, तकरीबन जितने भी ओवरसीज़ हैं सबको पता है, इधर भी लोगों को पता है कि मलेशिया में विजिट पे जाना पड़ता है। ठीक है। फिर उधर जाके वो डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर कराने पड़ते हैं, वीज़ा लगवाना पड़ता है। वो उनका 1.5 साल हो गया उनको गए हुए, अभी तक उनका वो क्लियर नहीं हुआ। तो उनके वो प्रॉब्लम चल रही है। देखो बस दुआ ही है अल्लाह के हुजूर कि वो वापस आ जाए। वहाँ की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रब्ता नहीं किया, ना वहीं से कोई सपोर्ट है ना यहाँ से सपोर्ट है। इधर महकमा पुलिस डिप्टी कमिश्नर सफदर विरक साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने सपोर्ट की है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। वो अपनी तौर पे हम इधर नहीं थे, उधर हम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इंक्वायरी वगैरह की है। उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि ये कोयलों की आग की वजह से ये हादसा हुआ। वालिद साहब के पाकिस्तान आने के लिए कोई हेल्प,
کوئی سپورٹ نہیں کر رہا؟ ابھی تک کوئی نہیں کر رہا، ابھی تک اپنی مدد کے آپ تحت وہ لگا ہوا ہے، کچھ ہمارے تعلقات تھے ان سے رابطہ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ یا ملیشیا کی گورنمنٹ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہنا یہی چاہیں گے کہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، گیا تو وہ تھا مزدوری کے لیے کہ اپنے بچوں کی زندگی جو ہے اچھی گزرے گی، ان کے اخراجات ادھر افورڈ نہیں ہو رہے تھے، ملک کے جیسے حالات چل رہے ہیں، تو ادھر وہ ٹیلر کا کام کرتا تھا، وہ چھوڑ کے ملیشیا چلا گیا، ادھر جا کے وہ مزدوری کر رہا ہے، تو کسی نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی گورنمنٹ افیشل کوئی بھی آ کے کہتا کہ چلو ہم مدد کرتے ہیں۔ ہم مسکین لوگ ہیں، گاؤں کے دیہاتوں کے رہنے والے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے کس طرح کس سے رابطہ کرنا ہے، تو برائے مہربانی اگر کوئی مدد اس کی ہو سکے تو وہ ملیشیا میں رہائش پذیر ہے تو اس کی مدد کریں، وہ واپس اپنے گھر تو آ جائے نا۔ بچوں کا دیدار تو نہیں کر سکا، قبر پہ آ کے ہی تھوڑا سا دکھ کا اظہار کر لے۔ اس کی تو دنیا اجڑ گئی ہے، وہ بچوں کی ماں نیم پاگل پڑی ہے۔ صبح ہم 6 بجے اس کو ہاسپٹل سے، ڈاکٹر اکرام کے ہاسپٹل سے لے کے آئے ہیں گھر، وہ بولنے کی حالت میں نہیں ہے۔ آپ کی بچوں کے والد سے بات ہوئی؟ جی میری تقریباً روز ہو رہی ہے بات، ہر آدھے گھنٹے بعد اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، وہ بھی ادھر روم میں بیٹھ کے رو رہا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ جس ٹائم بھی وہ بات کرتا ہے نا خود بھی روتا ہے اور سارے خاندان کو رو رہا ہے۔ پورے خاندان کی دنیا اجڑ گئی، معصوم بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، ہر ایک کو بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، بیٹیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا بات آپ سے کرتی ہیں؟ ظاہری بات ہے، کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں کسی پہ کوئی شک بھی نہیں جا رہا۔ تو والد چونکہ مطلب ہے 1.5 سال سے بچوں سے ملے بھی نہیں ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ بات یہی، بس جس ٹائم کال ہوتی ہے نا، ہم اسی لیے کال بار بار کرتے ہیں اس کو، میں کر لوں، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، اسی لیے کرتے ہیں اس کو تسلی دیں۔ بس ایک ہی بات ہے، میری دنیا اجڑ گئی، میری دنیا اجڑ گئی، یہی بات ہے اس کے منہ میں، صرف یہی بات چل رہی ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میں کیا کروں گا، میں کس کے لیے جیوں گا۔ ہاں ایک بات ہو جائے، وہ ہمارے پاس چلا ہے، پھر تو ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلی دے لیں۔ وہ دور بیٹھا ہوا ہے، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تسلی اس کو دے۔ اس اتنے بڑے واقعہ کی کوئی تسلی لگتا ہے آپ کو، کوئی حوصلہ لگتا ہے؟ ایک ماں کو، ایک باپ کو کیا کہیں گے؟ ماموں ہیں آپ، ماں کی جب میں حالت میں دیکھتا ہوں نا، بس میرے خود کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس یہ گھر ختم ہو گیا، پورا خاندان اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے، سب رو رہے ہیں۔ آخری دفعہ سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بھی نہیں روتے، اکیلے ہو کے روتے۔ آخری دفعہ بچوں سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ تقریباً 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے۔ یہاں آئے تھے یا وہاں گئے تھے؟ نہیں، ادھر ہی آئے تھے۔ کیا بات چیت ہوئی؟ بڑی بیٹی تھی، بیٹے تھے، پھر آپ کا دوسرا بھانجا بھی تھا، ان کے سب میں سے کس کے زیادہ آپ مطلب؟ جس کو بھی لے لیں نا، بچی کو لے لیں، بچوں کو لے لیں، جس سے بھی بات کرتے تھے یہی پتہ لگتا تھا یہ بچہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، جب ایک دوسرا چلا جاتا تھا اس کی یاد ختم ہو جاتی تھی، جو پاس ہوتا تھا ایسے لگتا تھا یہی ہے اصل، سب سے اسی طرح تھا۔ بڑی بیٹی کی ایج کیا تھی؟ 13 سال۔ 13 سال، سمجھدار ہوتے ہیں بچے 13 سال کے، ان کو لاک کرنا بھی آتا ہے، کھولنا بھی آتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں جا رہی ہوں، آپ سنبھال لینا۔ اور محلے داروں نے بتایا کہ وہ بیٹی بڑے بچوں کو سنبھالتی بھی تھی، پورے گھر کا خیال بھی کرتی تھی۔
تو کیا لگتا ہے کہ کس طرح وہ سو گئے, کس طرح آگ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئے؟ کوئی خدشات, کوئی ذہن میں باتیں آتی؟ باتیں تو کئی طرح کی آتی ہے, لیکن جب موقع واردات دیکھتے ہیں کہ وہ اندر ہیں, اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, ہاں دروازہ کھلا ہو تو پھر کئی شک شبہات پیدا ہوتے ہیں. اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, پھر ہم نے کیا شک کرنا ہے؟ پھر تو وہی جو کولے جلا کے اندر آگ رکھی ہوئی تھی, ان سے انویسٹیگیشن میں یہی پتہ چلا ہے کہ جب آگ جلائی ہے اس کی گیس بنی ہے, اس نے آکسیجن ختم کر دی ہے. جب آکسیجن ختم ہو جائے تو بڑے کے لیے بھی اتنی پرابلم ہوتی ہے. وہ تو بچے تھے, بچوں کے لیے تو آکسیجن زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو انویسٹیگیشن میں یہی نظر آ رہا ہے. والد صاحب نے آپ سے کوئی سوالات پوچھے, کوئی بات کی کہ یار یہ سارا واقعہ لگ نہیں رہا, ایسے ہو سکتا ہے کوئلے تو روٹین میں جلائے جاتے تھے, جی تو اچانک اس طرح سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ کوئی سوال, کوئی بات پوچھی؟ وہ ظاہری بات ہے, وہ بولتا ہے کولوں کی آگ سے تو نہیں ایسے ہو سکتا نا. وہ اصل میں کولے ایسے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیڑھیاں اترے ہیں تو کولے پڑے ہوئے ہیں ادھر, جی لاوارث کولے پڑے ہوئے ہیں نا. تو ادھر سے جس کو بھی چاہیے ہوتے ہیں نا, جس دن سے یہ سردی شروع ہوئی ہے, لوگ ادھر سے اٹھاتے ہیں, جا کے جلا لیتے ہیں اپنے سردی کو کم کرنے کے لیے, ہیٹ لینے کے لیے. آج کل بجلی مہنگی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے جتنی بچت ہو سکے میں بچت کر لوں. وہ اسی طرح وہ کولے وہاں سے اٹھائے ہیں, وہ پہلے بھی اٹھاتے ہوں گے, واللہ عالم شاید پہلی دفعہ اٹھائے یا پہلے بھی اٹھاتے تھے. انہوں نے آگ جلائی ہے, وہ کمرے میں لے کے گئے ہیں. تو آکسیجن یہی انویسٹیگیشن میں تو یہی آ رہا ہے. والدہ صاحبہ سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی؟ کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہوئی؟ ان کی ابھی کنڈیشن کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ کسی کنڈیشن میں ہے ہی نہیں کہ اس سے کوئی میں سوالات کر سکوں, یا انہوں نے کوئی بات کی ہو؟ بول ہی نہیں رہی, خاموش ہے, بالکل خاموش ہے, روئی جا رہی ہے. جیسے ہی کسی کو دیکھتی ہے چیخے مارنی شروع کر دیتی ہے, چپ کراتے ہیں تو خاموش ہو جاتی ہے, بولتی نہیں ہے. وہ کیا کرے, اس کی دنیا ختم ہوگی. جس کے 4 بچے دنیا سے چلے جائیں اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ناظرین, انتہائی افسوسناک واقعہ. جس کے بھی بچے ہیں وہ سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کا درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.